تو علامہ صاحب اب آپ فرمائیے، اب بات ذرا چلیے تو ذرا کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سورہ محمد میں ایک آیت موجود ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا۔ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے ہیں؟ دیکھیے تدبر، تفقہ، سوچنا، 2 + 2 4، 4 + 2 6 یہ ہم کرتے ہیں عقلیات کی بنا پر، لیکن قرآن مجید نے فرمایا تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہوا قرآن مجید کو جب ہم چاہیں گے کہ یہ ہمارے اندر آئے، جب حلق تک کی آپ نے بات کی، تو سب سے پہلے تمہارا قلب منور ہونا چاہیے۔ میں بڑی بنیادی سی بات کرتا ہوں، حدیث میں ہے کہ قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا قلب عرش الہی کی مانند ہے۔ اب اس سے بلندی کا استعارہ بھی ہے، اس سے پاکی کا استعارہ بھی ہے۔ جب قلب میں ہی بغض و عداوت و نفرت ہو تو آپ نے اللہ کی رحمت اور اس کا نور تو وہاں سے نکال دیا۔ اب جب آپ نے خود نور کو دور کر دیا تو اندھیرے ہی آپ کے مقدر میں آنے۔ قرآن مجید نے یہ ہم سے دعویٰ کیا ہے کہ اپنے قلب کو منور کرو اور اس کے بعد قرآن کو تفقہ اور تدبر کی طرف غور کرو۔ پورے قرآن مجید میں شاید کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں قرآن مجید کو زیادہ پڑھنے، کثرت سے پڑھنے کی طرف ہو۔ یہ ضرور ہے کہ قرآن مجید کو تفکر سے پڑھو، غور سے پڑھو، ٹھہر کے پڑھو، اس پہ تفکر کرو۔ ہم نے کیا ہے یہ جو انبیاء کرام کے قصہ بیان کیا، اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا، ان اصحاب الکہف کانوا من آیاتنا عجبا، یعنی وہ پروردگار جس کی نشانیاں پوری کائنات میں پھیلی ہیں، اور کہا آؤ ہم تمہیں سنائیں اصحاب کہف کا، یعنی باقاعدہ ایک ماحول ہے۔ فرمایا یہ ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے تھے۔ بڑی تفصیل سے عمران بھائی نے اس کو بیان کیا کہ کیا کیا اس میں گوشے اور پیغامات ہیں۔ یعنی تعجب کا مقام یہ ہے کہ 350 سال کے بعد سو کر اٹھ جانا، اس پہ کوئی تعجب نہیں کرو، نمبر پہ نہ پھنسو، نمبر پہ نہیں، اور یہ کرو کہ اس میں تعجب یہ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ان کو ایمان کی طرف رغبت رکھی۔ اور مجھے ایک جملہ بڑا خوبصورت یاد آ رہا ہے کہ روایات میں بات موجود ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے سر کو لے جایا جا رہا تھا تو ان میں سے کچھ آیات امام حسین کے سر نے پڑھی تھی۔ ان میں سے ایک آیت یہ بھی تھی، جب ایک بازار سے سر گزرا تو آپ کے سر نے آیت پڑھی، ان اصحاب الکہف کانوا من آیاتنا عجبا۔ تو لوگ بڑا گھبرا گئے، لوگوں پہ کپ کپی طاری ہو گئی کہ یہ سر کیسے بول رہا ہے اور معاملہ کیا ہے۔ تو بعض روایات میں اس کی تشریح علماء نے یہ کی کہ امام حسین گویا فرمانا ہی چاہتے تھے کہ وہ جو 300 سال بعد سو کر اٹھ گئے تھے نا، وہ سو کر اٹھنا اتنا عجیب نہیں تھا جتنا اپنے نبی کے نواسے کو تم نے اس طرح سے ظلم کر جو اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا، یہ سادہ عجیب تر ہے۔ ہمیں قرآن مجید پہ دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کا ہم سے مطالبہ ہے، 3 حدیثیں، شخصیات ہیں، 3 چیزیں جو قیامت میں گویا ہوں گی شکایت کے طور پر۔ ایک وہ عالم باعمل کہ جو لوگوں کے درمیان موجود رہا، اس سے کبھی استفادہ نہ ہوا۔ ایک وہ علاقے کی مسجد جو الوداع، جمعہ، عید کے دنوں میں تو بھرتی تھی مگر عام دنوں میں وہ مسجد فریاد کرتی ہے۔ اور وہ قرآن مجید جو گھر میں رہا مگر اس سے استفادہ نہ کیا گیا۔ چنانچہ غور کریں کہ قرآن مجید کی واقعات، انبیاء کرام کے واقعات، 25 نبیوں کا نام سے ذکر کرنے میں بھی مصلحت ہے، باقیوں کا ذکر نہ کرنے میں بھی مصلحت ہے۔ وہ جن کا ذکر کر دے وہ بھی اہم، جن کا ذکر چھوڑ دے وہ بھی اہم۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید آج ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے۔ اگر ہم قرآن کی طرف آ جائیں، ہمارے جملہ مسائل کی کفالت قرآن مجید کرتا ہے اور پیغمبر اکرم اور اہل بیت کرام کی تعلیمات کرتی ہیں۔